صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ اصلاح نفس کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے علاوہ بھی لیلۃ القدر کے اوپر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں۔ آج وہ ٹاپک نہیں ہے، میں نے لیلۃ القدر کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر آلموسٹ 1 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 44 شب قدر، شب برات کے حوالے سے، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ شب برات سے متعلق بھی جتنی روایتیں لائی جاتی ہیں وہ اصل میں یہی شب برات بھی ہے، چھٹکارے کی رات، اور یہی تقدیر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم کام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس کا ذکر سورہ الدخان کے اندر موجود ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ سارے کام ہماری طرف سے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی ان فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی احادیث ہیں قرآن حکیم میں آیات آئی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ یعنی قرآن کے نزول کی رات شب قدر۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن حکیم پیر کے دن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی سوموار کی رات ہوئی ہے، اور اسلام میں رات جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی اتوار کی مغرب سے لے کے سوموار کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس کو سوموار کی رات کہتے ہیں۔ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں، اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم چاند نظر آتا ہے، روزہ تو اگلے دن ہوتا ہے لیکن قیام اللیل ہم اسی دفعہ ہی کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رمضان شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو چاند نظر آتا ہے تو آپ تراویح نہیں پڑھتے کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہم کام جو ہے وہ پورے سال کے کام فرشتوں کے سپرد کرتا ہے۔ کس کے لیے کتنا رزق لکھا جانا ہے، کس کی موت اس دفعہ ہونی ہے، کون سی نئی روحیں جو ہیں وہ جسموں کے ساتھ اس دنیا میں آنے والی ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں اس ایک رات میں۔ یہ پورے سال کا ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 1000 سال کا پلان بھی ہے جو سورہ السجدہ میں آتا ہے، وہ 1000 سال کا پلان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویکلی پلان بھی ایک ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ ویکلی پلان ہے۔ پھر روزانہ کا بھی ہے، اور وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے اٹیچ ہیں نا، ان کی تبدیلی کا وقت فجر اور عصر ہوتا ہے۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔
اور جب دوسری پارٹی حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ روزانہ کا بھی ایک پلان ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا، لیکن اللہ نے انسان کو کتنا سیریس لیا ہوا ہے۔ پورے کے پوری پلاننگ، شیڈیول وہ انسانوں کے گرد گھومتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہمیں ماننا کافی نہیں ہے، ہماری عبادت بھی کریں، اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو۔ اللہ کو سارے مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، پھر عبادت ہوگی۔ اور یہ تمام نبیوں کی بنیادی دعوت ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے اسی ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو چاہے انسان ہو، ان کی مخالفت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی۔ ہمیں جو گھٹی میں چیز دی گئی ہے کہ اللہ کو ماننا کافی ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس طرف سورۃ القدر، باقی ڈیٹیل مسئلہ 44 آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ یوٹیوب پہ شب قدر، شب برات یہ لکھیں تو انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا۔ لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں میری، اور ساتھ میرا نام لکھ دیں تو آسانی سے یوٹیوب کو پتہ چل جائے گا۔ حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں، جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ایک عزت والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے اور اس ایک رات میں نفلی عبادت کر دے تو اس کے ایکویلنٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہے اس رات میں نماز پڑھ لے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ 81-82 سال تک نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نفلی نماز کی، نفلی عبادت کی بات ہو۔ فرض تو میرے بھائی اللہ بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو روزانہ آپ کو مرنا پڑے گا اللہ کے لیے۔ ایک دن مرنے پہ تو اس نے جنت دینی نہیں ہے، روزانہ ہی ہر لمحے میں اللہ کے لیے مرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ اس معاملے میں میرے رب کی کیا مرضی ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روح قدس کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ باقی فرشتے اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر، ہر کام اللہ کی طرف سے لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذمہ کام کرتا ہے وہ اس رات کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ باقی جو عوام الناس میں کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں نا جی، وہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ساری کہانیاں میرے بھائی اب تو CCTV کیمرے ہیں، جہاں گرتے ہیں وہاں لگا لے کیمرہ۔ آپ کے بزرگ کہانیاں کراتے رہے، ساری کہانیاں پکڑے گی۔ اب وہ جب ہم کہانیاں پکڑتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں کی توہین کرتے ہیں۔ بھائی بزرگوں نے اپنی توہین خود کروائی ہے، نہ وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ کے جاتے کہ وہ پکڑی جاتی۔ اب فرشتوں ان کا درختوں کا سجدے میں گرنا تو ایک فزیکل فینومینا ہے نا، چلیں فرشتوں کا آنا ایک روحانی فینومینا ہے، وہ تو آپ کیمرے میں کیچ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس رات سجدے میں درخت گر جاتے ہیں تو یہ فزیکل فینومینا ہے۔ تو CCTV کیمرے پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کہاں درخت سجدے میں گرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جس سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، وہ سر سمندر کا پانی کوئی میٹھا نہیں ہوتا، کراچی والوں سے پوچھ لیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو لیلۃ القدر اگر اتنی آسان ہے تلاش کرنی آپ کے لیے، تو آپ جا کے 10 دن کے لیے وہاں پہ اعتکاف کر لیں۔ سمندر کے کنارے مسلمانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، تو روزانہ چیک ہو جائے، مغرب کے وقت ہی جب سمندر کا پانی میٹھا ہو تو وہ پورے ملک میں اناؤنسمنٹ ہو جائے، اور ہماری روت لال کمیٹی کے چیئرمین ٹی وی پہ آگے کہہ دیں کہ ہاں جی کراچی کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اس کو فالو کریں۔ تو یہ ان لوگوں نے کہانیاں لکھی
اور دین کا بہت زیادہ نقصان کیا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی آواز اس پلیٹ فارم سے بلند ہوئی ہے کہ لوگ بے دین ہونے سے بچ گئے. ادروائز یہ جو دین ان لوگوں نے پیش کیا تھا ان درمیانے بزرگوں نے، پرانے بزرگوں نے نہیں نا، پرانے بزرگ وہ ہیں جن کی یہ کتابیں ہیں. درمیانے بزرگ وہ ہیں جو آج سے 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے گزرے. اسلام کو تو نبی علیہ السلام کے ذریعے طاقت ملے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں. ویسے تو اسلام حضرت آدم کے زمانے سے. یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، درمیانے بزرگوں اور پرانے بزرگوں میں فرق. یہ جتنے بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی پرانا نہیں ہے. ہاں ہمارے اعتبار سے پرانا ہے، وہ تو آج سے 500 سال بعد جو ہے وہ غلام احمد قادیانی بھی پرانا ہو جائے گا، لیکن ہم نے جو لوگوں کو بتایا اس کے حساب سے وہ درمیانہ ہی رہے گا. پرانے بزرگ پہلے 300 سال کے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. بعد میں تو کہانی باز ہیں، ان کی کہانیاں جو ہے وہ پرانے بزرگوں سے ملتی نہیں ہیں، تو ان کو آپ پرانے بزرگ کہنا چھوڑ دیں، درمیانے بزرگ بشکار لیں. تو ان کی کہانیاں پکڑی گئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ان لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے پھر مصیبت. اچھا پھر لوگ تلاش، وہ کہتے ہیں شب قدر تلاش کرنی ہے. تلاش کر کے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ آپ نے تلاش کرنے سے مراد جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ نے بھی رات کو عبادت کی ہے، اور وہ آپ نے 5 کی 5 تاک راتیں زندہ رکھنی ہے عبادت کے ذریعے. یہ نہیں ہونا کہ آپ کو کوئی اشارہ آ جانا ہے کہ کچھ چیز نظر آ جانی. صحابہ کو تو کوئی نظر نہیں آئی ہے. بتائیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی صحابی کہ جی مجھے یہ بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ رات ہے. وہ سارے بیچارے تلاش ہی کرتے تھے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک اپرچونٹی رکھی ہے کہ چلیں جو پوری رمضان میں باقی راتوں میں قیام اللیل نہیں کر سکا، کم از کم آخری راتوں میں کر لے. اور اسی کے لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ کر دے گا. بس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور سر روزانہ شب قدر ہے آپ کے لیے. تو یہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے تہائی پیر جب رہ جاتا ہے آخر، اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. یہ روزانہ ہر رات کو ہوتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. شب قدر کے لیے پوری رات جاگنا بھی کوئی شرط نہیں ہے. اگر آپ رمضان کی طاق راتوں میں یا آخری ساری راتوں میں 10 کی 10 راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز اس طرح پڑھ لیں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہ ہو تو آپ نے لیلۃ القدر پا لی. اشارے اشورے کوئی نہیں ہونے، نظر کچھ نہیں آنا. ٹھیک ہے، یہ نظر آنا، یہ اشارے ہونا بند ہو چکے ہیں ہماری ویڈیوز کی وجہ سے. وہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا نظر آتا، کہانیاں تھیں، لیکن وہ کہانیاں چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. اب کوئی کہانی اس لیے نہیں کرتا کہ اب تو میڈیا آ جائے گا سامنے، وہ فوراً پکڑی جائے گی. آپ کو پتہ ہے پنجاب ہی کے ایک علاقے میں نام لیے بغیر میں کہتا ہوں، وہ ایک سینٹ بنانے والی عطر، یہ سینٹ پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی، تو ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا. انہوں نے زمین میں بہت بڑا ایک گڑھا کھود کے اس میں وہ سارا ڈال دیا. ظاہر ہے کہ وہ ایک یعنی لائف کے لیے ایک خطرناک چیز ہوتی ہے نا. اب وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہو گئی. لوگوں نے وہ یعنی مٹی کھودنا شروع کر دی، اور وہ مٹی کی بوریوں کی بوریاں لوگ وہاں پہ مزدور بیچ میں اتر کے 100 روپے کے وہ لفافے شاپنگ بیگ بیچ رہے، اور اس طرح مٹی بیچنی شروع کر دی. وہ تو ابھی میڈیا کا دور ہے تو پتہ چل گیا. اگر یہی واقعہ آج سے 100 سال پہلے ہوتا نا تو یہ کرامت ہوتی. یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی میرے بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، دنیا میں آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. تو ان کہانیوں سے بچیں. ان کہانیوں کو کرامتوں کا نام دے کے، ان معجزات کا نام دے کے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا، اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب علماء، پڑھے لکھے لوگ جو دین کا نالج بھی رکھتے ہیں وہ کہانیاں کرائیں عوام کو، تو پھر دل دکھتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور جب ہم ان کی علمی گرفت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار یہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. یار علماء اپنی عزت خود کروائیں نا.
اگر ایک عالم دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو ہائی لائٹ کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص جس کا باپ گالیاں دیتا ہو اور کوئی شخص دوسرا اس کو آ کے بتائے کہ سر آپ کے جو والد محترم ہیں نا یہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو ذرا سمجھائیں۔ بعض اوقات محلے کی عورتیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ آپ کو ہی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں لیکن باقیوں کا بھی ذرا خیال رکھ لیں، اور وہ آگے سے کہ جی تم میرے ابا جی کی توہین کر رہے ہو، ابا جی نے توہین خود کروائی ہے، کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟ اب پاکستان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یعنی میں دلی طور پہ ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو سب سے پہلے میری ویڈیو سامنے آئی تھی۔ اپنے ان کے فرقے کے لوگوں کی تو آنی تھی نا، دوسروں نے تو توفیق نہیں ہونی تھی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ ایکسٹراڈنری ہیں، لیکن وہ اگلے دن ایک جگہ بیٹھ کے وہ حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں۔ اب درس دیتے دیتے یعنی حدیث شریف کے درس میں کہانی تو نہیں آنی چاہیے، جیسے ہی وہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو وہ ہم سلیبس کی کتابوں میں کہانیاں رکھ کے پڑھا کرتے تھے، اس وقت موبائل تو نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ ماں باپ کہانیاں پڑھنے سے روکتے تھے تو وہ پھر سائنس کی کتاب میں یا فزکس کی کتاب کے اندر کہانی رکھ کے لوگ پڑھا کرتے تھے، اسکول میں ٹیچر بھی پکڑ لیتے ہوتے تھے۔ یہی کام ہمارے علماء کر رہے ہیں، سامنے رکھی تو بخاری شریف ہوتی ہے، بیچ میں اپنی کہانی رکھی ہوتی ہے، لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالو پھر بخاری شریف پڑھو، مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالو پھر مسلم شریف پڑھو۔ وہ آدھی تو مسلم شریف ہوتی ہے، آدھی مولانا شریف ہوتی ہے۔ تو وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ درس حدیث دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وضو کے جو گرتا ہوا پانی ہے نا وضو کے دوران جو جسم سے لگ کے گرتا ہے اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل، استعمال شدہ پانی۔ اچھا یہ لفظ بھی اتنے موٹے موٹے بولتے ہیں تاکہ لوگوں پہ روب پڑ جائے۔ ماں کہتے ہیں پانی کو مستعمل، استعمال شدہ، تو مائع مستعمل کو وہ ناپاک خیال کرتے تھے امام حنیفہ، اور وہ اس کی دلیل وہ دیتے ہیں پھر، حالانکہ مائع مستعمل سے بچنا ہی امپاسبل ہے۔ میرے بھائی جب آپ وضو کریں گے اس کے بعد جو تری آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ تو کپڑوں پہ ہی لگنی ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی صحابی، کوئی بزرگ انکلوڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وضو کرنے کے بعد وہ وضو کے پانی سے بچ سکتے ہیں؟ وہ کپڑوں پہ ہی لگے گا۔ یہ تو یہ ہے کہ بندہ ننگا ہو کے وضو کرے اور جب تک پورا جسم خشک نہ ہو جائے کپڑے نہ پہنے، یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہانی سٹارٹ ہی غلط ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مائع مستعمل کو ناپاک سمجھتے تھے، اور آگے ریزن دیتے ہیں وہ کہ ہوتا یہ تھا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کشف کے ذریعے اللہ ان کو یہ دکھا دیتا تھا کہ کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا تھا، تو چونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی وضو کرے تو وضو کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں، تو وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ اب ان کو چونکہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے اس پانی کے اندر، تو اس لیے وہ پانی کو ناپاک سمجھتے تھے، حالانکہ پانی کے اندر فزیکلی تو گناہ نہیں داخل ہوا، یہ بھی تو ایک انٹلیکچوئل چیز ہے۔ انٹلیکچوئل چیز سے ناپاکی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ذہنی چیز ہے نا، وہ فزیکلی کو گناہ تو وہ جس وقت کر لیا اسی وقت کر لیا۔ تو ہم نے اس کے اوپر کہا ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی وضو کے پانی میں گناہ دھلتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کوئی ضعیف روایت دکھا دیں ہمیں، حالانکہ آپ کے پاس تو غیبی خبریں بھی آتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر بھی دکھا دیتا تھا، صرف اس لیے تاکہ امت کی اصلاح ہو۔ صحابہ کو بھی نہیں نظر آیا۔ مسلم شریف کی حدیث آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا میں تمہارے لیے دعا کروں اللہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ صحابہ تو عذاب قبر بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے، ہاں نبی کو اللہ دکھا سکتا ہے۔ لیکن یہ اس کیس میں یہ جو معاملہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا مقدمہ میرے پاس لے کے آتے ہو، بسا اوقات تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے حالانکہ وہ ناحق ہوتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں شواہد کی بنیاد پہ۔ اگر میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تو تب بھی تم دوزخ کی آگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، اگرچہ نبی نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ تمہیں تو پتا ہے کہ تم غلط ہو۔ تو نبی علیہ السلام بھی ظاہر کے اوپر چلتے تھے، جب اللہ دکھا دیتا تھا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو امام حنیفہ کے لیے کہتے ہیں، پھر یہ فضائل مال میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں گناہ دھلتے دیکھتے تھے، یہ بھی دیکھ لیتے تھے اس نے چوری کی ہے، زنا کی ہے،
پھر آگے بھی ادھر بھی کہانی نہیں رکتی. اس نے گناہ صغیرہ کیا ہے, کبیرہ کیا ہے, مستحب چھوڑا ہے. کوئی مستحب چھوڑنا تو گناہ ہوتا بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری یہ صلاحیت چھین لے, تو اللہ نے چھین لی. اچھا جب ہم کہتے ہیں یار یہ قدر اللہ نہیں دکھا سکتا, تو سر بریلوی بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے تو ہمارے اولیاء مرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتے. ادھر آپ کیوں کرتے ہیں ایسے کر کے؟ وہ بھی تو اللہ کو ہی ڈال رہے ہوتے ہیں بیچ میں. اللہ کو ڈالنے سے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے. صرف وہی چیز وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کرو سوائے اس کے جو حق سے ثابت ہے. کل کو آپ کہیں گے جی اللہ چاہے تو موسیٰ کو دوزخ میں پھینک دے اور فرعون کو جنت میں لے جائے, تو ہم کیا کہیں گے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے, ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ کو ڈال کے کہتے ہیں کرامت ہوگی. یہ کرامت اس طرح نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ایک گناہگار شخص کو قیامت والے دن اپنے قریب کرے گا اور اس کے ساتھ سرگوشی فرمائے گا, اس کو ایک ایک گناہ اس کا یاد کروائے گا. قریب ہے کہ وہ سمجھے گا مارا گیا. اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا نا, آج بھی پردہ رکھو. اللہ تو ستار العیوب ہے. اس اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے. آپ لوگ امام حنیفہ کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا, جیسے حضرت عیسیٰ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عیسائیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. وہ اللہ جو ستار العیوب ہے, گناہوں کو پہ پردہ ڈالنے والا ہے, وہ امام حنیفہ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا. یہ کرامت ہے, اس کو کرامت آپ کہیں گے؟ یہ تو توہین ہے اللہ کی, اور جھوٹ باندھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر, کرامت کے نام کے اوپر. ایسے نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص دنیا میں کسی کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا. جو اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گناہ دیکھ کے بھی کسی پہ پردہ رکھیں, وہ اللہ آپ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا کہ ہاں تک کو اے کے کردہ جے او کے کردہ جے ویکھ دے رہو, تو پوری رات پھر سوچ دے رہو. سب کہانی ہے, سب جھوٹ ہے. اور اس کے اوپر مثالیں وہ کہتے ہیں جی وہ سیدہ مریم کے لیے جو ہے نا وہ دیکھیں جی ان کو بے موسمی پھل مل جاتے تھے تو یہ کرامت ہے, بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. یار ان چیزوں کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو قرآن و حدیث میں آئی ہیں اور اللہ نے ایز اے رول بیان کی ہیں. یہ کہیں پہ رول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ بندوں کے گناہوں کو لوگوں پہ ایکسپوز کرنے کی کرامت کروایا کرے گا. اس کے الٹ باتیں ملتی ہیں. تو سب کی سب کہانی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہانیاں پکڑی گئی ہیں. میں نے تو ان کو بہت بڑی بات کی ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ نا کہ بزرگ کشف کے ذریعے قبروں کے حال, دلوں کے حال, یہ سب کچھ جان لیتے ہیں نا, پرانی باتیں. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں. دنیا کے مرے ہوئے بزرگ, زندہ بزرگ, قیامت تک آنے والے بزرگ جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ جو ہے نا وہ گورے کی کتابیں پڑھ کے نہیں حاصل کی ہوئی ہے, وہ فارمولہ دیکھ کے پڑھ کے نہیں بتا سکتے. دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے. یہ فارمولے پڑھنے جوگے ہوتے تو آپ کو ایٹم بم کا فارمولہ دے دیتے. وہ آئنسٹائن نہیں دیا ہے نا, E=mc². یہ بزرگ جو دلوں کا حال جانتے ہیں اور قبروں کے نیچے دیکھ لیتے ہیں, انہوں نے تیل ہی دریافت کر دیا ہوتا. وہ سر ایڈون نے ہی دریافت کیا نا. تیل کیڑے رحمت اللہ علیہ نے کڑیا, تو اے کڑی کس رحمت اللہ علیہ نے بنائی ہے, اور یہ کیمرہ کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا ہے. یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ میں نے اس لیے یہاں پہ کلیئر کرنا ضروری سمجھا. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ جو رات ہے یہ سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یعنی مغرب کے وقت داخل ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک یہ پوری کی پوری رات لیلۃ القدر سلامتی کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. باقی آپ مسئلہ 44 دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ, آپ کو انشاءاللہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے. اب میرے بھائیوں اگلی سورت جو ہے وہ بڑی اہم ترین سورت ہے, سورۃ البینہ. بعض لوگوں کا خیال ہے یہ مکی سورت ہے, بعض کا مدنی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن حکیم میں جو مکی مدنی کی تفریق ہے نا, یہ کوئی توقیفی نہیں ہے, یعنی یہ آراء کے ساتھ ہی ہے. کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے.
پھر صورتوں کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے کہ چند آیات مدنی ہوتی ہیں باقی مکی ہوتی ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو میرے پاس مصحف ہے اس میں تو مدنی لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ مدنی لکھا، لیکن مکی بھی اس کے بارے میں ملتا ہے، کیونکہ اس کی جو یعنی اسلوب ہے نا سورت کا، وہ سارا مکی صورتوں والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا وہ اور مشرکین یعنی بت پرست الگ ہونے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی۔ اور وہ روشن دلیل کیا آئی؟ اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اہل کتاب کے اندر جو خرابیاں تھیں اور مشرکین کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کو واضح کر دیا۔ اہل کتاب کون؟ جیوز اور کرسچن، یہود و نصارہ۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ بینہ روشن دلائل کیا ہے؟ رسول ہیں اللہ کے، اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں جو پاکیزہ صحیفوں میں لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی اللہ کی کتاب جو لوح محفوظ میں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کے اوپر نازل ہوئی۔ فیہا کتب قیمہ، جس میں لکھی ہوئی ہیں محکم باتیں، سچی باتیں، درست باتیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور یہ اہل کتاب نے یہ بینہ روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی اختلاف کر دیا، حالانکہ ان کو حکم کیا تھا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف اس کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص اپنے دین کو اس کے لیے کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں یا تزکیہ نفس کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے سچا دین جو قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اہل کتاب کا ذکر کیا کہ ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں ٹیمپرڈ فارم میں، ان کتابوں میں بھی یعنی تورات اور انجیل کے اندر بھی، یا حضرت موسیٰ کے جو صحائف تھے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے اوپر جو وہی نازل ہوئی، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دین بیان کیا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی شکل میں دیا ہے۔ وہی بیسک چیزیں، اس میں بنیادی چیز توحید ہے کہ عبادت کرنی ہے۔ یہاں بھی ذکر ہے کہ عبادت کرنی ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں، عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور اپنے دین کو خالص کرنی ہے، بیچ میں کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ شیطان کو۔ مسلمانوں کی اکثریت نے شیطان کو شریک کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ شیطان کی بھی مان رہے ہیں، ماننی بھی پھر اللہ کی ہے، اور یکسو ہو کر، اور نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور تزکیہ نفس کرنا ہے، اور یہ ہے اصل میں صحیح دین۔ لیکن حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین قیامت کے دن اسلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے، ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں، ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا۔ امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں،
ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا، اور علماء بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے۔ یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود۔ تو مولوی اتنی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلول جاتا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی۔ اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے۔ تو یہود کے علماء تھے، کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70-80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے، وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی ہیں، کہیں گے یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا۔ دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہو، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی ہوئی۔ سب کانٹیننٹ میں صوفیاء کو داخل ہوئے 1000 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، کسی صوفی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا۔ ایک شاہ ولی اللہ نے کیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ پہلے وہ بابوں کے اور قبروں کے ماننے والے تھے، قرآن کا ترجمہ کیا تو وہ دوسری طرف لگ گئے۔ اسی لیے میرے بزرگوں نے رسک نہیں لیا ترجمہ کرنے کا۔ بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا، ایک بندے نے کیا بخاری مسلم کا ترجمہ، علامہ وحید الزمان جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ترجمہ کرتے ہی اہل حدیث ہو گئے 1920 میں۔ تو ویسے سیانے تھے جن لوگوں نے ترجمے نہیں ہونے دیے۔ جب علماء ترجمے کر کے گمراہ ہو جائیں تو عوام تو ویسے ہی پڑھ کے ہوگی، یعنی انورٹڈ کامہ میں گمراہ۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے نبی اسلام پہ روشن کتاب نازل ہوئی، اس پہ تو ایمان نہیں لائے، اپنی کتابوں میں کون سا ایمان لے کے آئیں گے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں والمشرکین، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے دوزخ کے اندر۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ یعنی ظاہر ہے پیغمبر کے آ جانے کے بعد بھی کوئی بت پرست مر جائے، کوئی مشرک ہو کے مر جائے پیغمبر کی موجودگی میں بھی، ظاہر ہے وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہوگا۔ جب پیغمبر وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت حق بالکل روشن سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آج تو چلے 1400 سال گزر گئے ہیں، ہر فرقے نے اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہیں، اب وہ صدیوں سے لوگ اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تو حق پھر بھی تھوڑا سا ایک عام بندے کے لیے پہنچنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے اگر اس کی نیت ہے تو۔ لیکن جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوں تب تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی پیغمبر کی موجودگی کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہ جائے اور اسی طریقے سے دنیا سے چلا جائے تو اس سے بڑا بدبخت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا کہ جی وہ جنت تو ہمیشہ کے لیے، دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا دوزخ ہمیشہ رہے گی؟ رپلائی ٹو جاوید احمد غامدی صاحب، ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں، ایک نہ ایک وقت آئے گا دوزخ ختم کر دی جائے گی۔ اور یہ صرف ان کا موقف نہیں ہے، امام ابن تیمیہ کا بھی یہ موقف ہے، محی الدین ابن عربی کا بھی یہ موقف ہے۔
یعنی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ محی الدین ابن عربی وحدت الوجود کے بانی اور اہل حدیثوں کے بزرگ ابن تیمیہ، ان کا بھی یہی موقف ہے. لیکن ہوگا کہ جب یہ کلپ غامدی صاحب کا سامنے آتا ہے تو مولوی غامدی صاحب کو غلط کہتے ہیں، اپنے ابو کو نہیں کہتے. تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یار آپ کا ابا کرے وہی بات اور رحمت اللہ علیہ، ہمارا زندہ کرے تو لعنت اللہ علیہ. آپ کو تھا نا پچھلے دنوں ایک کلپ آیا غامدی صاحب کا، میں نے بھی ان کا رد کیا تھا. وہ کہتے تھے غیر محرم عورت سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں. تو اب مولویوں نے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا. ان کے ایک سٹوڈنٹ ہیں جو خود تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ سب کانٹیننٹ میں سرفراز خان صفدر صاحب کے پوتے عمار خان ناصر گجرانوالہ میں، وہ زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے، سب سے بڑا علماء دیوبند کا خاندان ہے پاکستان میں. ان کا جو تیسری نسل میں بندہ ہے وہ غامدی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، حالانکہ پڑھا وہ دیوبند سے ہوا ہے، ان کے یعنی مدرسے سے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فقہ حنفی کی ساری عبارتیں جس میں اس سے بھی زیادہ غلیظ باتیں لکھی تھیں کہ آپ غیر محرم عورت کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ فیس بک پہ لگا دی. اس نے کہا غامدی صاحب نے تو ہاتھ ملانے کا کہا، آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں، میں یہ علماء کی جرت ہے کہ اس طرح کی گندی باتیں کر سکتے ہیں، میں تو وہ غلیظ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو وہ تو کہاں کہاں ہاتھ لگواتے رہے ہیں، وہ انہوں نے پکڑ کے فیس بک پہ لگا دی. تو خرابی جو ہوئی بھی ہے نا جی شروع سے ہی ہے جہاں پہ. تو جب آپ کو کوئی بھی نئی خرابی نظر آئے نا، آپ اس کو ڈیپ ڈگ کر لیا کریں. کام پچھلے نے ڈالا ہوتا ہے، وہ صرف اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے وہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ تو مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سب سے بہتر مخلوق میں اسی لیے ہیں کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا اور اس کے بعد اپنا تن من دھن ان کے لیے وقف کیا. آج لوگ ویسے خواہشیں تو بڑی رکھتے ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو یا رسول اللہ میں بھی تیرے غلاموں میں ہوتا، میں کوئی ریت کا ذرہ ہوتا تیری جوتی کے ساتھ چپک جاتا. بڑے بڑے عجیب شعر لکھے ہوتے ہیں. میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو کرتا. ظاہر ہے آج بخاری مسلم پڑھ کے بھی تو نہیں کر رہا، اتنا ڈیٹ ہے. تو قرآن پڑھ کے بھی اپنے عقیدے صحیح نہیں کر رہا، تو حضور کے زمانے میں تو نے کہا ہو سکتا ہے تو ابو جہل ہی ہوتا. آج جو ابو جہل بنا ہوا ہے، اور یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے. صحیح مسلم ایک حدیث ہے، سیدنا حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر سخت سردیوں کی رات، ایک سردیاں اوپر ریگستان کی سردیاں، رات کے وقت کہا کہ کون ہے کہ جو اس وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. میرا اللہ آج نوز میں پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا ایسے کر کے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا کیونکہ سردی بار اتنی تھی، سارے اسی چکر میں تھے کوئی اور ہی کھڑا ہو جائے. نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ حضرت حذیفہ حدیث تابعین کو سنا رہے تھے، جو آ کے حضرت حذیفہ کو کہہ رہے تھے تسی کنے خوش نصیب ہو، حضور دا ساتھ پایا ہے، اسی بھی ہوندے تے اے کردے. انہاں کہا میں تانوں دسنا وا، اسی بھی ہوندے، ایڈا ہی سوکھا ہے. جب وقت پڑتا ہے تو یہ آج بھی آپ کو جو مولوی جہاد کی کہانیاں کرا رہے ہیں نا اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے، اے جی ایک بار کرفیو اٹھن دیو دیکھو پھر کشمیر کیا ہوتا ہے. پتر تیرے پتر نے تو نہیں جا کے مرنا نا، لوگوں کو کہنا سوکھا ہے، لوگوں کے بچے مروانا آسان ہے. ادھر آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے جتنی مرضی کریں گے، جو دیکھو کشمیری پوچھ لیں گے. تم تو ادھر بیٹھے ہو جتنی مرضی، لائف تو ان کی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. باتیں کرنا تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں جتنی جہادی تنظیموں کے لیڈر ہیں ان کے بچے یہی ہیں، نہ وہ کبھی زخمی ہوئے ہیں نہ کبھی مرے ہیں، یا باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ وہ جب تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں اٹھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ، کہتے ہیں میں دل میں کہا لو جی مارے گئے اور میری واری ہے، کیونکہ اب تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا جب کسی کو بائی نیم مینشن کر دیں. میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھو جاؤ اور جا کے کافروں کی جاسوسی کر کے
ٹھیک ہے یا رسول اللہ؟ کہتے ہیں میں سخت سردیاں اب دل میں سوچ رہا ہوں. کہتے ہیں میں جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھا تو یوں لگا کہ میں جیسے گرم حمام میں داخل ہو گیا. اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا. سخت سردیوں کی رات ان کے گرد نہ نظر آنے والا ایک سمجھ لیں خول چڑھ گیا گرمائش کا. کہتے ہیں میں وہاں سے باہر نکلا اور کہہ رہے ہیں مجھے ٹھنڈ لگ ہی نہیں رہی, الٹا میں گرمائش کی حالت میں ہوں, جیسے مجھے کسی نے گرم حمام میں داخل کر دیا ہو. اگلے زمانوں میں وہ سٹیم لیتے تھے نا, گرم سٹیم. کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا رات کے وقت ابو سفیان باقی لوگ بیٹھے اپنی وہ تلواریں تیز کر رہے ہیں, کوئی اپنے تیر کی نوکیں تیز کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ ابو سفیان کو مار دوں. وہ میرے بالکل تیر کی سیدھ میں تھا, اور اگر میں اس کو مار دیتا اس وقت تو وہ بڑا آسانی سے مار سکتا تھا, کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نبی اسلام نے مجھے نکلتے وقت کہا تھا کہ شرارت کوئی نہیں کرنی, تو یہ تو شرارتی نہ شمار ہو, تو میں یہ کام نہیں کرتا. جتنا کام کا ہے اتنا ہی کروں. تو کہتے ہیں میں پھر ساری جاسوسی کر کے جب واپس آیا, جیسے ہی میں حضور کی مجلس میں داخل ہوا تو مجھے پھر دوبارہ ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی. وہ اصل میں اس فیز سے واپس آ گئی. تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اوڑھا دی. تو یہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کی میں نے آپ کو یہ میں نے کوئی سٹوری نہیں سنائی آپ کو, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف میں آپ غزوہ خندق والے چیپٹر میں چلے جائیں, وہاں جا کے حدیث کھول کے دیکھ لیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے وہ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں. تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ صحابہ اہل بیت ہیں, اور قیامت تک جتنے لوگ ایمان لے کر آ کے نیک اعمال کریں گے وہ جزاؤہم عند ربہم, ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کے ہاں جنات عدن, ہمیشہ کی جنت, تجری من تحتها الانہار, ایسی جنت جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. خالدین ہمیشہ, اور ابدا ہمیشہ ہمیش, زیادہ یعنی تاکید کے سیغے کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اب یہ ہر مومن کے لیے اللہ نے کہا ہے, ڈیفینیٹلی تو اس دنیا میں صرف صحابہ کے لیے. امید تو ظاہر ہے ہم تو امام بخاری کو بھی سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے یقیناً راضی ہوا ہے. امام مسلم کو بھی سمجھتے ہیں, امام حنیفہ کو بھی سمجھتے ہیں, امام شافعی کو, امام احمد بن حنبل کو, امام مالک کو, بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں کی, ہم ان کو رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں. لیکن وثوق کے ساتھ صرف صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہم یہ بات کر سکتے ہیں. دعائیہ کلمات آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, اس پہ میرا کلپ بھی ہے. امام مسلم کا شاگرد جب مسلم شریف لکھتا ہے تو کتاب الایمان میں لکھتا ہے قال مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالی عنہ. امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے. تو اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے. ہر ڈرنے والے شخص کے لیے رضی اللہ عنہ ہے, اللہ اس سے راضی ہو جائے. باقی یہ علماء نے جو تفریق کی ہے یہ مطلب ان کی ذاتی تفریق ہے, اس کی کوئی اسلام میں کوئی نہیں ہے. اور وہ بھی جب ہم نے کتابیں کھولی ہیں تو اب وہ بھی تفریقیں ان کی ختم ہو گئی ہیں. میں نے المحنت علی المفند سے دکھایا کہ علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے. وہ فضائل اعمال والے جو شیخ ذکریہ صاحب کے پیر و مرشد نے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم. اگلی سورت جو ہے وہ بھی آخرت کی خبر ہے جی. اس کے اندر ویسے تو اس میں مدنی سورت لکھی ہوئی ہے لیکن یہ مکی ہی ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے. مکی سورتوں کا ایک خاص مزاج ہے, عقیدہ توحید آخرت کے اعتبار سے انذار بالآخرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ. زلزلہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, یہ زلزلہ عربی کا لفظ ہے, ارتھ کوئک جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. لیکن یہاں اس ارتھ کوئک کا ذکر آ رہا ہے جو قیامت کا بڑا زلزلہ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, جو سورہ حج میں آیا کہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین اپنا بوجھ بار پھینک دے گی. یعنی زمین میں جتنے لوگ مردے دفن ہیں, جانور ہیں,
چرند پرند سب کے سب باہر پھینک دیے جائیں گے. وقال الانسان ما لها، اور انسان حیران ہو کر کہے گا یہ کیا ہو گیا. جن لوگوں کو امید ہی نہیں تھی کہ یار آخرت میں جواب دہی ہونی ہے، اس کے تو طوطے اڑیں گے. ایون جن کو امید بھی تھی ان کے لیے بھی پریشانی والا معاملہ بن جائے گا اگر انہوں نے زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں نہیں گزاری. یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنی ساری خبریں دے دے گی. کیا؟ جس کے تحت زمین کے اوپر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، زمین نے اس کا ریکارڈ رکھ لیا. وہ زمین بولے گی اس دن کہ اس نے میرے پہ یہ گناہ کیا. زمین اپنی خبریں دے گی. ہر چیز گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کے رب نے اسے یوں ہی حکم بھیجا ہوگا. یعنی اللہ اس کو زبان دے دے گا. جو سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کی کھالیں، جسم کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو انسان پھر کہے گا کہ تم لوگ میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہیں کس نے زبان دی؟ تو پھر یہ ساری چیزیں کہیں گی کہ ہمیں اس نے زبان دی جس نے ہر ایک چیز کو زبان دی ہوئی ہے. دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں، آخرت میں ہر چیز کو زبان لگ جائے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ. لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. اچھا، یہ سورہ الزمر، زمر بھی کہتے ہیں گروہ، اس میں بھی آتا ہے کہ جنتی بھی گروہ کی شکل میں جنت میں داخل کیے جائیں گے اور دوزخی بھی گروہ کی شکل میں. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دنیا میں جو کہیں بھی لگا ہوا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے. قادیانی جب دوزخ میں پھینکے جا رہے ہوں گے تو غلام احمد قادیانی ایز اے لیڈر پورے گروہ کو لیڈ کر کے لے کے جا رہا ہوگا. اور آپ کے بھی جو بزرگ جہاں جہاں جا رہے ہوں گے، جس نے گمراہ کیا ہوا وہ ساتھ لے کے جائے گا. حتیٰ کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، کیونکہ تم نے بھی تو آنے والوں کو کیا تھا. ہر بزرگ کے اوپر ایک بزرگ ہوتا ہے نا. اگر ایک بزرگ کہ اللہ میرے بزرگ کو دگنا عذاب دے، تو اللہ کہے گا تو بھی تو بزرگ ہیں بعض علیحدہ. تو گروہ در گروہ لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے. اور سورہ زمر میں آتا ہے جنت میں بھی لوگ گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے. ظاہر ہے دنیا میں جن لوگوں نے سچائی کی آواز بلند کی ہے اور لوگ ان کے ساتھ لگے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا ہے، تو ایسے لوگ قیامت والے دن اپنے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے. وہ جس کو وہ ڈاکٹر طلعت غدی صاحب کہتے ہیں آگے آگے پیر ہوں گے، پیچھے پیچھے مرید ہوں گے. یہ تو آگے آگے پتہ چلے گا نا کہ وہ جا رہے کدھر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں طرح کے گروہ بتائے ہیں، دوزخ میں بھی گروہ در گروہ جائیں گے اور جنت میں بھی گروہ در گروہ. یہاں صرف دوزخیوں کا ذکر ہے. سورہ الزمر میں آخری رکوع، اس پہ میرا پورا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ 146، جس میں میں نے بتایا کہ جنتی بھی گروہ در گروہ جائیں گے اور جہنمی بھی گروہ در گروہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے دنیا میں ذرے کے برابر بھی خیر کی ہوگی. یہ یعنی آپ اردو میں ذرہ باریک سے باریک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر جو چیونٹی کا جو انڈا ہوتا ہے نا جی، وہ بالکل باریک سا ہوتا ہے، اس کے لیے ذرے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اتنی بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا. جو سورہ لقمان میں آتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اگر تو نے کسی پہاڑ کی کھو میں یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کیا تو قیامت دن اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لے آئے گا. کسی غار میں چھپ کے بھی کیا یا آسمانوں میں کیا، اس ٹائم تو لوگ سوچتے ہوں گے کہ آسمانوں میں گناہ کہاں سے ہو سکتا ہے. آسمان میں کون گناہ کرے گا؟ آسمان میں تو فرشتے ہیں، فرشتے تو گناہ نہیں کرتے. آج آسمانوں میں گناہ ہو رہے ہیں نا. یہ ساری بغیرتی جو ہے وہ ایئر فلائٹس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. سارے چوری کے موبائل ادھر آ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. باقی جو ایئر ہوسٹس اور پائلٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو زمین پہ ڈاکٹر اور نرسیں کر رہی ہوتی ہیں. تو آسمانوں میں تو گناہ ہو رہے ہیں آج کل، خوب ہو رہے ہیں. تو جس نے ذرے کے برابر نیکی کی وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی، اس کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ سر یہ آپ نے کیا تھا. فرشتے سامنے نام اعمال لے کے آئیں.
لیکن دوسرا پہلو بھی ہے بڑا خطرناک، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں وہ جناب وہ ایویں سرسری حساب کتاب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ساڑی نیکیاں چاہیے نے کوئی تو اور کیا چاہیے ہے، تھوڑی بدماشیاں چاہیے نے، اللہ کو نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے اپنے لیے، اور ظاہر ہے وہ اللہ کو بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں، اللہ تو نہیں چاہتا میرے بندے دوزخ میں جائیں، اسی لیے تو اس نے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا تاکہ لوگ بچ جائیں۔ اگلی سورت ہے سورۃ العادیات، یہ دیکھ لیں جی، عادیات گھوڑوں کو کہتے ہیں جی آپ عربی زبان کے اندر، بڑی زبردست مثال دی ہے عرب کے لوگوں کو، عرب کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ عرب کے لوگوں کا ایک شغف ہوتا تھا گھوڑوں کے ساتھ، عموماً لمبے سفر تو وہ ریگستانی سفر کرتے تھے اونٹ کے اوپر، لیکن یہ جو لڑائی جھگڑے کے لیے جاتے تھے نا وہ جاتے تھے گھوڑوں پہ۔ کیوں؟ اونٹ پہ جائیں گے تو پیچھے سے کوئی گھوڑے پہ آئے تو آپ کو پکڑ ہی لے، کیونکہ گھوڑا بہت تیز چلتا ہے، بھاگتا ہے، اونٹ اتنا تیز بھاگ نہیں سکتا۔ تو یہ لوٹ مار عرب کے قبائل جب دوسرے علاقوں میں جا کے کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، وہ بالکل صبح کے وقت نا، سحری کے وقت، فجر کا وقت داخل ہونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے، جب بالکل غفلت کا عالم طاری ہوتا ہے، اس وقت وہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے، دوسرے قبیلوں میں جا کے لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا، کیونکہ رات کا آخری پہر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ہر بندہ ہی سویا ہوتا ہے، چوکیدار بھی سو جاتے ہیں اس وقت، پوری رات جو مریض کھوں کھوں کرتا رہتا ہے نا وہ بھی فجر کی اذانوں سے پہلے سو جاتا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، وہ ٹائم ہی ایسا ہے، پوری رات جس کو نیند نہیں آتی نا اس کو بھی اس وقت آ جاتی ہے، وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت عرب کے لوگ جا کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے نا تو جا کے لوٹ مار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو ان کی ایک مثال دی ہے کہ یہ جو گھوڑے ہیں تم نے پالے ہوئے، ان کو صرف تم کھانا کھلاتے ہو، لیکن یہ اتنے وفادار ہیں تمہارے کہ اس کھانے کے عوض اپنی جان بھی اسٹیک پہ لگا دیتے ہیں۔ سر یہ جب جنگیں لڑی جاتی تھیں تو خالی بندے تو نہیں مرتے تھے، گھوڑے تو پہلے مرتے تھے۔ جب تیر چل رہا ہے بڑی چیز کوئی پہلے لگے گا نا، گھوڑا اتنا بڑا ہے، بندہ تو چھوٹا سا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب تلوار لگتی تھی بندے مرتے تھے تو گھوڑوں کی بھی ٹانگیں کٹتی تھی، ان کے گلے بھی کٹتے تھے۔ تو اللہ نے ان گھوڑوں کی مثال دی ہے کہ وہ گھوڑے جن کو صرف تم تھوڑا سا کھانا کھلا کے ان کی مالش کرتے ہو، وہ تو اتنے وفادار ہیں کہ تمہارے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ گھوڑوں کو تو اس سے کوئی غرض نہیں، آپ لوٹ مار کرنے جا رہے ہیں، گھوڑوں کی کوئی دشمنی ہوتی ہے؟ جنگ یرموک میں اگر صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے گئے ہیں تو ان عرب کے گھوڑوں کی تو رومن امپائر کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، کیا تھی؟ لیکن وہ اپنے مالک کی وجہ سے اپنی لائف سٹیک پہ لگاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے یہ دنیاوی مثال تمہیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ گھوڑے تو اتنے وفادار ہیں، حالانکہ تم نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، صرف کھانا کھلایا، اور تم اپنے رب کے اتنے نافرمان ہو۔ تمہیں تو اس رب نے پیدا بھی کیا، تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور تم تو گھوڑے جیسے بھی نہیں ہو سکے، جانوروں سے بھی بدتر ہو تم۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ سر اس صورت کے اندر کیا سوز و گداز، کیا رکت ہے کہ تم گھوڑوں کے مانند بھی نہیں ہو سکے۔ گھوڑے کو صرف کھانا کھلاؤ تو وہ تمہارے لیے جان بھی دے دے میدان جنگ میں، اور اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ہر طرح کی نعمت دی، تم 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے اس کے لیے۔ والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب ان کے سینے سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، سو ہوئے ہوتے ہیں تیز جب وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ فالموریات قدحا، جب وہ پتھروں سے آگ نکال رہے ہوتے ہیں سم مار کے۔ جب پتھریلی زمین پہ بھاگتے تھے تو ان کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے، آپ کو پتا نا وہ نیچے لگائے ہوتے ہیں لوہے کی، تاکہ وہ سمیں لگائی ہوتی ہیں تاکہ ان کے وہ ناخن گھس نہ جائیں۔ تو وہ جب سر پر دوڑتے تھے نا تو چنگاریاں اڑتی تھی۔ فالموریات فالمغیرات صبحا، پھر جب وہ صبح کے وقت اچانک حملہ کرتے ہیں جا کے، فاثرن به نقعا، پھر جب وہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے واپس آتے ہیں، فوسطن به جمعا، اور جب وہ دشمن کے لشکر میں آگے تک گھس جاتے ہیں۔ سر وہ اپنی لائف سٹیک پہ لگا دیتا ہے اپنے مالک کے لیے، صرف اس لیے کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا ہوا ہے، اتنا وفادار ہوتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان ہی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ گھوڑے ناشکرے نہیں ہیں،
گھوڑے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، اس مالک کے ساتھ جو صرف کھانا کھلاتا ہے، اور انسان اس مالک کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے جس نے اسے پیدا بھی کیا اور ہر طرح کی نعمتیں دی، صرف کھانا نہیں کھلایا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے کتنی کمٹمنٹ رکھتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ پھر بھی لوگ مجھے آ کے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، جناب کہ علی بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پوچھتا ہوں جی آپ کا کیا خیال ہے؟ غلط ہی لگتا ہے، دہائی غلط ہے۔ اکثر گناہ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے، دل میں کھٹک جاتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، حسن بن علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، نیکی اطمینان دیتی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غلط کام تو خود اندر ضمیر بول کے کہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لیے مؤمن کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی پہاڑ رکھ دے، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اس سے زیادہ اس کو جو ہے اس کو باردر نہیں کرتا وہ۔ اور بے شک انسان اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک مال کی محبت اس میں بہت زیادہ ہے۔ اصل چیز ہی یہی ہے سر، ساری بیماریوں کی جڑ مال ہے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا۔ ویسے تو ہمیشہ ہی مال فتنہ رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی امت کا تو اسپیسیفک فتنہ مال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی بڑا فتنہ تھا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اور بخاری و مسلم میں وہ حدیث بڑی رقت انگیز ہے جو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا، شہدائے احد کی قبرستان میں جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان میں صحابہ کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسا کہ اگلے۔ اور آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد یہی امت میں وہی کام شروع ہو گئے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان اس وقت کو نہیں جانتا جب اسے قبروں سے نکال لیا جائے گا؟ وہ چاہے قبر مٹی کی قبر ہو، چاہے وہ سمندر میں مرا ہو، چاہے وہ ایئر کریش میں ہواؤں میں اس کی راکھ بکھر گئی ہو، چاہے کسی شیر کے پیٹ میں ہے وہ اس کی قبر وہیں بن گئی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر عالم برزخ سے قیامت میں میدان محشر میں لے آئے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی ظاہر کر دے گا جو انسان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے نا کسی کو دکھانے کے لیے، تو دنیا میں تو وہ ضرور سخی ہوگا، لیکن اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی۔ وہ مسلم شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا، قرآن کے قاری کو۔ اللہ کہے گا ہاں بھائی شہید تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ یا اللہ جان ہی تو تھی، دے دی تیری راہ میں، اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا تو نے تو اس لیے یہ جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اوندا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر سخی کو اللہ بلائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے دیکھ کتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجدوں میں یعنی وضو خانے کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ فلاں سیٹ صاحب نے وضو خانہ بنوایا، لوگوں سے پوچھ لو، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا غریب پرور آدمی ہے۔ یہ جتنے لوگ حرام کے پیسے کے دسترخوان چلا رہے ہیں اور ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، نہ، یہ دنیا کو دھوکہ آپ دے سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی گورنمنٹ کی طرف مل جائے گا کہ یہ بہت اچھی NGO ہے، ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، اللہ کے حضور 0، بس یہی سرٹیفکیٹ ہے، اسی پہ آپ خوش رہیں۔